السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ندیم چہرہ ندیم آنکھیں۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کہاں ہے برزین کی ماں؟ بڑی پھپھو دروازے سے جھانک کر باتوں میں مصروف لڑکیوں سے پوچھ رہی تھی۔ انہیں بتانے کی فرصت ہی کسے تھی؟ سب کی سب شام کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کے بارے میں گفتگو میں غرق تھیں۔ دیکھو ذرا ان لڑکیوں کا حال۔ او صنوبر، اللہ ماری تم ہی بتا دو، مومانی کہاں ہے تمہاری؟ اب کہ اپنی صاحبزادی سے رجوع کیا۔ امی ہمیں بھلا کیا پتہ کون کہاں ہے، ہم تو خود بڑے مصروف ہیں۔ ہاں ہاں خوب دیکھ رہی ہوں تمہاری مصروفیت، نگوڑ ماریوں کو کوئی کام نہیں، جب دیکھو سر جوڑے بیٹھی ہیں اور باتوں میں مصروف ہیں۔ بڑی پھپھو مشترکہ ڈانٹ کے بعد واپس تشریف لے گئیں۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی ملاقات شالی سے ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتی لپک کر بازو پکڑ لیا اور بولی، کہاں ہے تمہارا بھائی برزین؟ کب سے تلاش کر رہی ہوں اسے۔ مجھے کیا پتہ پھپھو، کسی کام میں ہی لگے ہوں گے بیچارے۔ ہاں بیچارے، صبح سے کہا ہوا ہے بازار سے جھنڈیاں لے آؤ، دیکھ لو کیا وقت ہونے کو آیا ہے، اور تمہاری ماں وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ مجھے شکایت کرنی ہے برزین کی۔ امی تو چھوٹی خالہ کے پاس بیٹھی ہیں۔ شالی اتنا کہہ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں باقی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وقاص، او وقاص! بڑی پھپھو نے ایک بزرگ خاتون کو سہارا دے کر ادھر لاتے ہوئے بانجے کو آواز دی۔ ابھی آیا بڑی خالہ، آنے وانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ برزین کہاں ہے؟ برزین؟ ہاں بھئی، بڑا پیارا بچہ ہے، نیک اور سعادت مند، سارے جہاں کے کام اس بیچارے نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ بزرگ خاتون اسٹارٹ ہو گئیں۔ پھپھو نے تعریفوں پر توجہ نہیں دی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور اوپر جا کر پہلے ہی کمرے میں برزین نظر آ گیا۔ ساتھ میں چہکو پہکو روتی اسما تھی۔ سر برزین کے بازو سے ٹکایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، فکر ہی نہ کریں آپی، آپ کا کام میرا اپنا کام ہے، بس آپ نے مجھے کہہ دیا سمجھو کام ہو گیا، میں خود اسلام آباد جاؤں گا۔ دیکھ میرے بھائی، میں بڑی امید سے کہہ رہی ہوں۔ اوہو آپا، آپ بھی فکر مند ہیں، مجھے کہہ دیا، بس اب یہ مسئلہ آپ کا نہیں میرا ہے، اور بہت جلد حل بھی کر کے رہوں گا۔ اسما کو یوں روتے دھوتے دیکھ کر پھپھو رشیدہ اپنا کام بھول گئی۔ اے ہے کیا ہوا بچی؟ اسما کو لپک کر سینے سے لگایا اور سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ذرا سی بات پر رونے بیٹھ گئی۔ پگلی ہے، انہیں سمجھائیں، جن بہنوں کے مجھ جیسے بھائی ہوں وہ بھی بھلا روتی ہیں۔ برزین نے پیار سے اپنی تایا زاد بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر تسلی بھرے انداز میں کہا، پھر بھی پتہ تو چلے کیا ہوا ہے بچی کو، دیکھو تو رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ بچی کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ سیڑھیاں طے کر کے اوپر کیسے چلی آئیں؟ کیا بھول گئی ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے؟ برزین دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ ہاں یاد آیا، تجھے ہی ڈھونڈتی آئی ہوں، صبح جھنڈیاں لانے کو کہا تھا۔ اسما کے یوں رونے دھونے پر پریشان ہو گئی تھی، سو لہجے میں غصہ بالکل نہیں تھا۔ پھپھو، پیاری پھپھو، آپ نے مجھے کہہ دیا، بس سمجھے کام ہو گیا۔ اس نے ادب سے سر ذرا سا جھکا کر جواب دیا، مگر کب تک؟ اب شام تو ہونے لگی ہے، آ جائیں گی، فکر مت کریں۔ آپ ہی دیکھیں بچہ رو رہا ہے، کہیں آپ کا نہ ہو۔ اس نے انہیں پھپھو کے سوال جواب سے بچانے کو کہا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی اور بولی، یقیناً گڈو رو رہا ہے، اور جلدی سے کمرے سے چلی گئی۔ کیوں رو رہی تھی اسما؟ پھپھو نے رازداری کے ساتھ پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کتنا چھوٹا سا دل ہے ان کا، حامد بھائی سے تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی تو رونے لگی۔ اصل میں باپ بھی سر پر نہیں ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ ہاں وہی اسما بیچاری بڑی ڈرپوک ہے اور حساس بھی، ذرا ذرا سی بات کو دل پر لے لیتی ہے۔ پھپھو اس جھوٹ کو سچ مان کر چلی گئی۔ وہ بھی کچھ دیر یہاں بیٹھنے کے بعد نیچے آ گیا۔ برزین بھائی، برزین بھائی، کوئی بلا رہا تھا۔ اس نے آواز کی سمت دائیں جانب گھوم کر دیکھا، سدرا کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں کیا بات ہے؟ وہ یہیں رک کر پوچھنے لگا۔ سدرا قدم بڑھا کر خود قریب آ گئی اور بولی، آپ کہتے تھے آپ کے کسی دوست کی کپڑے کی دکان ہے، وہاں سے بہت سستا کپڑا مل سکتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل ہے، پھر آپ نے وعدہ کیا تھا ہمیں وہاں لے کر جائیں گے، سدرا نے یاد دلایا۔ بالکل کیا تھا وعدہ، پھر کب لے کر جائیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے، چلیں گے، تمہیں اعتبار نہیں مجھ پر؟ ارے اگر کہا تھا تو پورا بھی ضرور کریں گے۔ وہ تسلی دے کر آگے بڑھا۔ برزین، تمہارے چچا بلا رہے ہیں۔ چچی اسے ادھر آتے دیکھ کر بتانے لگی۔ کہاں ملیں گے چچا جان؟ وہ ڈرائنگ روم میں تمہارے ابا اور ماموں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی جاتا ہوں چچی، بس ذرا امی سے مل لوں۔ تمہاری امی تو بھابھی فیروزہ کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ او اچھا، مجھے تو کام تھا ان سے، چلیں خیر کوئی بات نہیں۔ وہ چچا سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ شام کو بینا کو مایوں بٹھایا گیا۔
برزین تو جھنڈیاں نہیں لایا، وہ بعد میں بڑی پھپھو نے کسی اور لڑکے سے منگوا لیں۔ چچا نے اسے چند عزیزوں کے یہاں کاٹ دینے کو کہا تھا، وہ کام بھی شدید مصروفیت کی وجہ سے برزین صاحب انجام نہیں دے سکے، تو وقاص کی خدمات حاصل کی گئیں۔ سدرا کدھر مر گئی ہے؟ تایا ابا کب سے چائے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرحانہ اسے تلاش کرتے ہوئے شور مچا رہی تھی۔ سدرا برزین بھائی کی تلاش میں گھنٹہ بھر ہوا روانہ ہوئی تھی۔ شالی نے اطلاع دی، گھنٹہ بھر سے اوہ بیچارے تایا ابا، چلو شالی ایسا کرو کہ تم ہی چائے بنا دو، ایک تو میں سب کو فالتو نظر آتی ہوں۔ شالی دل ہی دل میں غصہ کرتی کچن سدھاری۔ بہن تم فکر ہی مت کرو، برزین سے کہوں گی تمہیں چند دنوں کے اندر اندر مناسب قیمت پر اچھا سا مکان دلوا دے گا۔ چھوٹی پھپھو ایک مسکین سی خاتون کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں آپا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا یہ کام کر دو، ساری عمر دعائیں دوں گی۔ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ میں نے کہا نا فکر کی ضرورت ہی نہیں، برزین سے کہنے کی دیر ہے، چٹکی بجاتے کام ہو جائے گا۔ برزین صاحب سے کہنا مکان شریفوں کے محلے میں ہو، جوان بچی کا ساتھ ہے اور میرے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کالی چادر اوڑھے جوان بچی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں ہاں میں سب سمجھتی ہوں، خود بھی بچیوں والی ہوں، سب کہہ دوں گی برزین سے۔ اور سنو وقاص، کہیں کراکری کا انتظام کروانے خود نہ چل پڑنا، برزین سے کہنا وہ خود یہ کام کروائے۔ بڑی خالہ وقاص کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ توبہ توبہ، ہر شے کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بندہ پوچھے ہمارے پاس کوئی حرام کی دولت ہے جو لٹاتے رہیں۔ بھابھی فیروزہ برزین کی والدہ کے ہمراہ لدی پندی بازار سے تشریف لے آئی تھی۔ اب دکانداروں کو کوس رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے؟ برزین نے انہیں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو سیڑھیاں اتر کر پیچھے ہوا اور کمرے میں آ کر پکڑ لیا۔ وہ تفصیل سے ایک ایک چیز کی قیمت اور اس قیمت کے نتیجے میں ہونے والی بحث سنانے لگی۔ آپ مجھے بتاتی، میں آپ کو بازار لے کر جاتا، پھر دیکھتا کیسے کوئی زیادہ پیسے بٹورتا ہے۔ ہاں واقعی خیال ہی نہیں آیا، تم ہی پوچھ لیتے کہ بھابھی کہاں جا رہی ہو۔ افسوس اور غصہ ایک دم آیا، قصوروار اسے قرار دے دیا۔ اس سے پہلے کہ جواب میں وہ کچھ کہہ کر انہیں مزید افسوس میں مبتلا کرتا، فیروزہ کے دونوں بچے آگے پیچھے دوڑتے شور مچاتے اندر آ گئے۔ وہ انہیں ڈانٹنے میں مصروف ہو گئی۔ برزین بیٹے ذرا بات تو سنو، چھوٹی پھپھو نے پکارا اور وہ خاتون حیران ہو کر اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگی۔ خیال بھی نہیں تھا وہ برزین صاحب، جن کے بقول چھوٹی پھپھو دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں، جو چٹکی بجاتے ہر کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، وہ اتنے ینگ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ کالی چادر میں آدھا چہرہ چھپائے کالی کالی آنکھوں نے بھی اس سمت دیکھا، حیرت ان میں بھی نمایاں تھی۔ جی پھپھو حکم، ادب کے ساتھ پھپھو کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک کام ہے تم سے، اگر کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ لے پھپھو مہربانی کیسی، آپ کا کام نہیں کروں گا تو پھر کس کا کروں گا؟ وہ آ کر ان کے قریب تخت پر بیٹھ گیا۔ بیٹے یہ راشدہ بیگم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتی، برزین نے ادب سے راشدہ بیگم کو سلام کیا اور وہ دل ہی دل میں اس کی تمیزداری اور سعادت مندی کی قائل ہو گئی۔ بیٹے یہ بیچاری بڑی مشکل میں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جوان بچی کا ساتھ ہے، جس محلے میں رہتی ہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں، مکان تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں۔ تم تو جانتے ہو آج کل یہ کتنا مشکل ہے، اچھے مکان ملتے ہی کہاں ہیں، اگر ملتے ہیں تو کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بس بس میں سمجھ گیا، فکر کی کوئی بات ہی نہیں راشدہ آنٹی، بس اب یہ میرا مسئلہ ہے اور مجھے ہی حل کرنا ہے۔ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، بہت جلد آپ کو مناسب قیمت پر مناسب سا مکان مل جائے گا۔ بیٹا ساری عمر دعائیں دوں گی، غریب عورت ہوں، کوئی آسرا نہیں۔ اوہو آنٹی ہم کس لیے ہیں، آپ میری پھپھو کی نند ہیں، میرے لیے پھپھو کی طرح ہیں، آپ سے کہا نا، بس اب یہ میرا کام ہے، اور کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں۔ نہیں بیٹا فی الحال تو یہی پریشانی سب سے بڑی ہے، دیکھو نا عجیب عجیب سے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں، بچی کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر کام سے نکلتی ہوں تو جب تک واپسی نہ ہو جائے دل میں وہم ہی آتے رہتے ہیں۔ نہیں نہیں آنٹی، اللہ سب کا حامی و ناصر ہے، آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ شالی چائے بنا کر تایا ابا کو دے آئی، ایک کپ برزین کو بھی تھما دیا جو اس نے راشدہ بیگم کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ آفر لوٹا دی، پھر پھپھو کی جانب بڑھایا، انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا اور اسے پینے کو کہا۔ تب کالی چادر والی کو دیکھا، کون ہے یہ، ہمارے خاندان کی تو نہیں لگتی، اجنبی ہے، شاید کسی لڑکی کی ملنے والی ہو یا کوئی بھی، اسے بغیر کسی تعارف کے چائے دینا اچھا نہیں لگا، خود پینے لگا۔ اتنے میں امی چلی آئیں اور چھوٹی پھپھو امی کو راشدہ بیگم کے بارے میں بتانے لگی۔ آخر میں مطمئن انداز میں کہا، اب تو برزین سے کہہ دیا ہے، مجھے امید ہے جلد ہی کام ہو جائے گا۔ امی بیٹے کو خوب جانتی تھی، کبھی سالوں بعد ہی کسی کا کام کرتا تھا،
اکثر کوآس کی ڈور ہی تھمائے رکھتا تھا۔ اس خاندان سے انہیں بھی ہمدردی ہوئی، فوراً ان کا ایڈریس لے لیا اور اپنا بتا دیا کہ اگر کوئی مناسب مکان ملا تو وہ انہیں بتا دیں گی۔ یہ آپ کی بچی ہے؟ امی نے کالی چادر والی کی طرف اشارہ کیا۔ جواب اس بات میں ملا۔ برزین نے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا، وہ امی کو سلام کر رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اداسی اور نامعلوم کس بات کی گھبراہٹ تھی۔ عادت سے زیادہ چہرہ چادر کی اوٹ میں تھا اور وہ بڑے تکلف کے ساتھ کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی یہ میری بیٹی ہے خوشنوا، بڑا پیارا نام ہے، امی نے تعریف کی، پھر برزین سے بولی، بچی بیچاری اکیلی بیٹھی ہے، اسے لڑکیوں کے پاس لے جاؤ۔ جی اچھا، چائے پی لوں پھر چھوڑ آتا ہوں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، اس نے جیسے کسی خوف کے اثر کے تحت کہا تھا۔ جھجک کیوں رہی ہو، سب تمہاری بہنیں ہیں بیٹی، چھوٹی پھپھو نے چمکارا، مگر آنکھیں بتا رہی تھی، اس کی گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ برزین کی چائے ختم ہونے سے پہلے نادیہ ادھر آ گئی اور امی نے خوشنوا کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اب شادی تک تو ادھر ہی رہو گی نا راشدہ؟ نہیں آپا، آج کی مایوں کی رسم میں شرکت کے لیے آئی ہوں، صبح چلی جاؤں گی، پھر ہم دونوں مہندی کے روز آئیں گے۔ رک جاتی ادھر ہی، بڑی آپا نے اصرار تو بہت کیا تھا، مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے، کام کرتی ہوں، چھٹی نہیں ملے گی۔ اچھا تو پھر بچی کو یہاں چھوڑ دو، دیکھو نا وہاں اسے گھر پہ چھوڑ کر جاتی ہو تو پریشان رہتی ہو، یہاں بھرے پڑے گھر میں ایسی کوئی فکر تو نہیں ہوگی نا؟ کہتی تو آپ ٹھیک ہے، مگر خوشنوا مانے تو تنہا رہ کر اب اسے عادت سی ہو گئی ہے، لوگوں سے گھبراتی ہے، پھر کبھی اچھے دن بھی دیکھے ہیں تو برے دنوں کو قبول نہیں کر پا رہی۔ لڑکیوں کو نت نئے لباس میں دیکھ کر اپنے پھٹے پرانے زیادہ دکھ دیں گے۔ کیسی باتیں کرتی ہو راشدہ، پھٹے پرانے کیوں، اتنے اچھے کپڑے تو پہن کر آئی ہے وہ، اور پھر میں کس لیے ہوں؟ تم میرے شوہر کی بہن ہو، بہنوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے بھائیوں پر، میں خوشنوا اور نازیہ کے ایک جیسے کپڑے بنواؤں گی۔ نہیں آپا، آپ کے تو پہلے ہی بڑے احسان ہیں مجھ پر، آج کل تو سگے بھائی بھی نہیں پوچھتے، بھابیاں تو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہیں، مگر آپ رشتے کی بھابی اور بھائی ہو کر بھی اتنا خیال کر رہے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو پونچھنے لگی۔ برزین کی چائے ختم ہو چکی تھی، وہ اٹھ کر اوپر چلا آیا، مگر کچھ دیر کے بعد ہی واپس آنا پڑا کہ خالہ کو یاد ستانے لگی تھی۔ نازیہ اسے لڑکیوں کے پاس لے آئی تھی، خود تو صنوبر کے بال سیٹ کرنے لگی اور اسے ایک طرف بٹھا دیا، کسی لڑکی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیا رشتہ ہے اس کا ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ بے مایا ہے، یہ بات اس کا معمولی لباس بتا رہا ہے، اور لوگ تو پیسے والوں سے رشتہ داریاں بناتے ہیں، دوستی کے لیے آج کل شرط پیسہ ہے، مجھ سے کوئی کیوں بات کرے گا؟ یہ سب لڑکیاں کتنی خوش ہیں، ان کے لباس کتنے اچھے ہیں، ان کے بال مختلف انداز میں سیٹ کیے گئے ہیں، ان کے پاس بہت سی جویلری ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں ان سب کے درمیان ذرا بھی تو اچھی نہیں لگ سکتی، کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ میں ملازمہ ہوں ان لوگوں کی۔ کمائیگی کے احساس سے آنکھیں بھیگنے لگی، جلدی جلدی پلکیں چپک کر اس نے آنسوں کو اندر ہی اندر اتار لیا کہ تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ صنوبر باجی، آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں، جلدی جائیں، وہ بڑی ناراض ہیں آپ پر۔ 14-15 سالہ لڑکی نے آ کر اطلاع دی، اس لڑکی کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، برزین کو چائے اسی نے لا کر دی تھی۔ جاتی ہوں بابا، ایک تو سب کو کاموں کے وقت میں ہی یاد آتی ہوں، صنوبر جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ لڑکی سب پر ایک نظر ڈال کر خوشنوا کے پاس آ بیٹھی اور مسکرا کر اس کا نام پوچھا۔ اتنی پیاری لڑکی اس سے مخاطب ہے، حالانکہ اس کا لباس بھی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، شاید فرق کو سمجھتی نہیں۔ خوشنوا نے اپنی سوچوں میں الجھے الجھے اپنا نام بتا دیا، میں شالی ہوں، برزین بھائی کی بہن۔ آپ برزین بھائی کو تو جانتی ہیں نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو بولی، ہاں انہیں سب جانتے ہیں، پتہ نہیں وہ اتنے مشہور کیسے ہو گئے ہیں، حالانکہ کوئی کارنامہ بھی انجام نہیں دیا انہوں نے۔ وہ خوشنوا کے ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی اور ذرا دیر میں دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ شالی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑی باجیاں مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتی، کہتی ہیں ابھی بچی ہو، جاؤ بچوں میں بیٹھو، اب اتنی بڑی تو ہو گئی ہوں، بچوں کے ساتھ کھیلتی کیا اچھی لگوں گی، اور میری عمر کی کوئی لڑکی یہاں ہے نہیں۔ چلو اچھا ہے، اس لیے تم نے مجھ سے دوستی کر لی، اگر تمہیں اپنی عمر کی کوئی لڑکی مل جاتی تو تم مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی اکیلا بیٹھا ہو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جلدی سے اس کی دوست بن جاتی ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ خوشنوا نے دل سے تعریف کی، وہ مسکرا دی اور بولی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ خوشنوا ہنس پڑی اور سر جھکا لیا۔ ہیں برزین بھائی، پھر کب تک مجھے سروس مل جائے گی؟ وقاص پوچھ رہا تھا۔ تم نے مجھے کہہ دیا، بس اب یہ میرا مسئلہ ہے۔ برزین پھپھا جان کے حکم پر ان رشتہ داروں کو کارڈ لکھنے میں مصروف تھا جو پہلے یاد نہیں آئے تھے، اور اب اچانک جو خیال آیا تو پھپھا میاں تڑپ اٹھے تھے کہ ساری عمر کی ناراضگی مول لینے کا یارہ نہ تھا، کیا ضرورت ہے دور دور، بلکہ بہت ہی دور کے رشتہ داروں کو بلانے کی، نہ ہم نے کبھی ان کی شکل دیکھی ہے نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ وقاص نے اس کام پر اعتراض کیا،
یہ بات اپنے ماموں جان سے کہو تب بات ہے نا، وہ تو اس بات پر افسردہ ہیں کہ یہ نام انہیں پہلے کیوں نہیں یاد آئے۔ پتہ نہیں اتنے شور شرابے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، بس چچا خالہ وغیرہ کو بلائیں، نکاح پڑھوائیں لڑکے لڑکی کا اور کام ختم۔ یہاں تو مہینہ پہلے رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، اوپر سے بےسری آوازوں میں گانا بجانا، پتہ نہیں کیا تک ہے اس ساری بکواس کی۔ اچھا تم اس قدر جلے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ برزین نے ناموں کی لسٹ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے، سوتے میں بھی یوں لگتا ہے ماموں جان کام کے لیے پکار رہے ہیں۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں۔ اور تمہارا عشق کہاں تک پہنچا؟ برزین نے رازداری سے پوچھا۔ چھوڑیں دفع کریں، وقاص نے منہ بنایا۔ ہیں کیا ہوا بھائی؟ ہونا کیا ہے؟ کتنا کہا تھا آپ سے کچھ ہیلپ کریں، آپ نے وعدہ بھی کیا، مگر پتہ نہیں کیوں میرا کام کیا نہیں آپ نے۔ اس سے کافی گیلا تھا، میں پوری طرح تیار تھا مگر ان دنوں مصروفیت بہت رہی، تمہاری طرف آنے کا ٹائم ہی نہیں نکال سکا۔ اس نے بات بنائی۔ بس میری قسمت خراب تھی، ورنہ اگر آپ مدد کر دیتے تو آج وہ میری ہوتی۔ وقاص نے الزام قسمت پر ڈال کر اسے بری کر دیا۔ کیا ہوا؟ برزین نے تفصیل جاننا چاہی۔ اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے، کہو تو ختم کروا کر پھر تمہارا چکر چلوا دوں۔ نہیں کوئی فائدہ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی اسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ چلو بات ہی ختم ہوئی، مٹی ڈالو، دنیا میں اور بتیری لڑکیاں ہیں اور تمہارا دل بھی جوان ہے، جس سے چاہو عشق لڑاؤ۔ نہیں اب جی نہیں چاہتا، وقاص نے آہ بھری۔ اچھا جب جی چاہے مجھے بتا دینا، میں پوری طرح ساتھ دوں گا۔ پیشگی شکریہ قبول کریں۔ وقاص بھی مسکرا دیا۔ وقاص بھائی آپ کو جب بھی دیکھا ہے فارغ ہی دیکھا ہے، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کریں۔ نازیہ نے آتے ہی حملہ کر دیا۔ میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہو؟ کچھ شرم کرو لڑکی، یہ الزام سے آگ بگولا کرنے کو کافی تھا۔ دونوں لڑتے ہوئے چلے گئے۔ اس کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا، آخری کارڈ لکھ رہا تھا جب سدرا رونی صورت بنائی، یہ اطلاع دینے آئی کہ استری کا پلگ نکل گیا ہے، پلیز لگا دیں۔ مگر نکل کیسے گیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں فرش پر چادر بٹھا کر سوٹ پریس کر رہی تھی، فیروزہ بھابی کا پاؤں تار میں پھنسا اور پلگ تار سے الگ ہو گیا۔ پلیز ٹھیک کر دیں، ہم لڑکیوں کو ایک ہی استری ملی ہے، اگر ٹھیک نہ ہوئی تو شام کو کیا کریں گے؟ اچھا روتی کیوں ہو؟ آ رہا ہوں۔ تم جاؤ اتنی دیر کوئی اور کام کر لو۔ نہیں مجھے پتا ہے آپ ادھر ادھر ہوئے تو پھر ڈھونڈتی ہی رہوں گی، بہتر ہے ساتھ لے کر جاؤں۔ اچھا میں یہ کارڈ پھوپھا جان کو دے آؤں، پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہ سدرا کے ساتھ کمرے میں آیا تو یہاں عجیب شور برپا تھا، لڑکیاں بول کم رہی تھیں، کہہ کے زیادہ بکھیر رہی تھی۔ کارپیٹ پر نت نئے جوتے، میک اپ کا سامان اور چمکتے دمکتے سوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹی جانے کون سے قصے کہہ رہی تھی، اور یہی ایک طرف کالی چادر والی ابھی تک چادر اوڑھے شالی کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے قریب ہی استری کے لیے چادر بچھی ہوئی تھی۔ برزین ادھر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سنیں آپ لڑکیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں کیا؟ شرارت بھرے انداز میں بہت ہولے سے اس نے کہا تھا۔ اسے یقیناً ایک اجنبی سے اس مذاق کی توقع نہیں تھی۔ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا ٹکرائی۔ برزین کی ہنسی واضح تھی، بظاہر اب وہ استری کی جانب متوجہ دکھائی دے رہا تھا۔ خوشنما کمرے کے دوسرے کونے میں جا بیٹھی۔ ادھر برزین کی پشت تھی اور درمیان میں فاصلہ بھی خاصا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے پلگ لگا لیا اور نازیہ وغیرہ کے قریب آ کر بولا، کام کر دیا ہے آپ لوگوں کا، مگر یاد رکھو اب اگر خراب ہوا تو نہیں آؤں گا، مجھے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ یہ کام تو ضروری تھا برزین بھائی، فرحانہ نے کہا۔ کیا ضروری تھا؟ ان الٹے سیدھے کپڑوں کو اگر پریس نہیں بھی کرو گی تو کیا فرق پڑے گا؟ توبہ کیا کچھ ٹانک رکھا ہے؟ اس نے قریب ہی پڑی قمیص اٹھا کر اتنے زیادہ کام پر اعتراض کیا۔ اتنا پیارا تو لگ رہا ہے، جس کی قمیص تھی وہ خاموش نہ رہ سکی۔ پیارا لگ رہا ہے، دیکھو تو وزن کتنا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تم لڑکیاں ہر فنکشن کے بعد نڈال دکھائی دیتی ہو۔ اسے جیسے آج یہ بات سمجھ میں آئی تھی۔ بات کے اختتام پر یوں ہی نظر خوشنما کی جانب اٹھی، وہ بھی نادانستہ ادھر دیکھ رہی تھی۔ نگاہ ٹکرائی تو فوراً سر جھکا لیا۔ برزین کو شرارت سوجی، لڑکیوں کو مخاطب کر کے بولا، کلر بھی کیا پیلے لال گلابی اکٹھے کر رکھے ہیں، حالانکہ جو بات بلیک اور اسکائی بلو کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ خوشنما نے جلدی سے کالی چادر کو اپنے گرد پھیلا کر اسکائی بلو سوٹ چھپانے کی کوشش کر ڈالی، وہ نظروں میں ہی رکھے ہوئے تھا۔ اس کی یہ حرکت بخوبی دیکھی اور مسکراہٹ دبا لی۔ میرا سوٹ تو کالے رنگ کا ہے، یہ دیکھیں، امی منع بھی کر رہی تھی، خوشی کے موقع پر یہ رنگ نہ لو، بزرگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، مگر میں نہیں مانی۔ سدرا بڑی خوش ہو کر اپنا سوٹ دکھانے لگی۔ بڑی نافرمان ہو، ویسے کالا رنگ تبھی اچھا لگتا ہے جب آنکھیں بھی کالی ہوں۔ اور خوشنما کا جی چاہا اٹھ کر کمرے سے بھاگ جائے۔ کوئی احساس ہی نہیں لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اب جو کوئی سمجھ جائے کہ ساری باتیں مجھے سامنے رکھ کر کہی جا رہی ہیں تو یہ سب میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا پھیلا دیں گی۔ مومانی کتنی تعریف کر رہی تھی برزین کی، اور کیوں نہ کرتی، ان کے تو پیارے بھتیجے ہوتے ہیں،
اس سے غصہ کم گھبراہٹ زیادہ ہو رہی تھی کہ وہ تھی بھی بڑی ڈرپوک لڑکی۔ جب تک برزین کمرے سے چلا نہیں گیا نگاہ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا، مبادا کوئی جان لے کہ کالی سے آنکھیں اس کی ہیں۔ اسما آپی ایک کپ چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ لے کر اوپر آ جائیں، مجھے بات کرنا ہے آپ سے، اتنا کہہ کر اوپر چلا آیا اور بستر پر لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ اسما نے زیادہ دیر نہیں لگائی، چائے اور بسکٹ لے کر جلد ہی چلی آئی۔ کسی کو بتایا تو نہیں حامد بھائی کے بارے میں تو شاید بتا ہی دیتی، مگر پھپھو کے سامنے تم نے جس طرح اس بات کو ٹالا تھا میں سمجھ گئی تھی، تم کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھ رہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے نہیں بتانا، دیکھے نا لوگ تو قصے کہانیوں سے لطف اٹھاتے ہیں، ہمدردی خاک نہیں ہوتی انہیں۔ تم نے کچھ کیا برزین، ہو جائے گا آپی، آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی اصل معاملے کا کھوج لگا لوں گا۔ اس نے چائے میں چینی شامل کرتے ہوئے اسما کی جانب دیکھ کے بغیر تسلی دی۔ مجھے پورا یقین ہے چکر اسی کمینی کا ہے، مجھے یہاں بھیج دیا کہ یہ کہہ کر کہ 2-3 روز بعد پہنچ جاؤں گا، پھر فون آیا کہ آفیشل میٹنگ کی وجہ سے شادی کے روز ہی پہنچ سکوں گا، اور اب فرماتے ہیں شاید نہ ہی آ سکوں، سب اسی کا چکر ہے، خوب سمجھتی ہوں۔ اسما نے آنسو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے گلگیر لہجے میں کہا، جس کا بھی چکر ہو زیادہ دن چلنے نہیں دوں گا، آئیں گے آپ ہی کے پاس اور معافی مانگیں گے اس رویے کی، میرا گھر اجڑنے سے بچا لو، ساری عمر دعائیں دوں گی۔ آنسو ایک ہی رفتار سے بہتے جا رہے تھے، وہ چائے اور بسکٹ کھانے کے ساتھ ساتھ تسلی کا فرض بھی انجام دے رہا تھا۔ شام کو گہما گہمی کا عجب عالم تھا، ہر کوئی مصروف، مگر کام تو کسی کو بھی نہیں۔ بڑی پھپھو نے بینا کے لیے میچنگ چوڑیاں منگوا کر رکھی تھیں جو اب مل کے نہیں دے رہی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں سے کہا کہ چوڑیاں ڈھونڈو، مگر اچھا آنٹی کہہ کر ہر کوئی غائب ہو جاتی۔ غصے میں پھپھو نے مایوں بیٹھنے والی بینا کو بھی ڈانٹ دیا کہ ابھی سے گھونگھٹ نکال کر کونے میں پڑ گئی ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ اٹھ کر اپنی چوڑیاں ہی تلاش کر لے۔ بڑی آپا مٹھائی کے ٹوکرے تو منگوا لیے ہیں نا؟ چھوٹی چچی نے یوں ہی معتبر بن کر پوچھ لیا تھا، ورنہ منگوائے ہوں یا نہ منگوائے ہوں ان کی بلا سے، وہ تو اپنے کام بھی دوسروں سے کروانے کو تیار رہتی تھی۔ کہا تھا وقاص سے، پتہ نہیں لایا ہے کہ نہیں لایا، تم ذرا پتہ کر لو، اگر نہیں لایا تو پھر برزین کو میرے پاس بھیجو۔ لو جی اتنے سارے کام میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں، چھوٹی چچی تو پوچھ کر پچھتائیں۔ سنو بھابھی، اب تم بھی لڑکیوں کی طرح غائب مت ہو جانا، مجھے ذرا جلدی سے آ کر بتاؤ کہ مٹھائی آئی ہے یا نہیں۔ آپا اگر نہیں آئی تو میں برزین کو کہاں ڈھونڈتی پھروں گی، آخر انہوں نے کہہ دیا یہیں کہیں ہوگا، مل جائے گا۔ سدرا او سدرا، ذرا اپنے خالو کے کپڑوں پر استری تو کرو، بیچارے ابھی تک میلے کپڑوں میں پھر رہے ہیں، 5 منٹ ٹھہریں۔ سدرا ٹال کر چلی گئی۔ پھپھو دیر تلک کوستی رہیں، شالی بیٹی امی کہاں ہیں تمہاری؟ شالی کے والد ڈاکٹر حسن کافی دیر سے اتنے افراد میں اپنے گھر والوں کو تلاش کر رہے تھے، امی کو تو میں خود بھی ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اچھا تم انہیں بتا دینا کہ میں کلینک جا رہا ہوں اور وہاں سے گھر ہی چلا جاؤں گا۔ کیوں ابو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو مایوں کی رسم بھی شروع نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر حسن بیٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، مایوں کی رسم میں ہمارا کیا کام، یہ تو خاص عورتوں کی تقریب ہے، تم لوگ انجوائے کرو، اور ہاں وہ نالائق برزین ملے تو کہنا ابو کہہ رہے تھے ہو سکے تو رات کو گھر آ جاؤ، بہت حرج ہو گیا ہے پڑھائی کا۔ ابو میں کہہ تو دوں گی لیکن نالائق کہلائے جانے پر کافی برا منائیں گے وہ، ویسے نالائق ہیں بھی نہیں، اتنے تو لائق فائق ہے میرے بھیا۔ لائق فائق کتنا کہا تھا تمہیں ڈاکٹر بنانا میری خواہش ہے، مگر نہیں مانا، وہ تو انہیں یہ لائن پسند نہیں ہے، تو بس اس لیے۔ اب دیکھیں نا ابو، جو لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے وہ سارے کے سارے نالائق تھوڑی ہوتے ہیں۔ شالی ڈاکٹر صاحب کی لاڈلی تھی، بحث بھی آرام سے کر لیتی تھی۔ اچھا چلو ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، تمہارا لائق فائق بھائی ملے تو میرا پیغام دے دینا۔ جی دے دوں گی، وہ مسکرائی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر اندر آ گئی۔ ہائے خوش آپی، آپ ہی ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں، کپڑے نہیں بدلیں گی کیا؟ خوشنما کو ہال کے ایک کونے میں سمٹے بیٹھے پایا تو پہنچ گئی، حیرت کا اظہار کرتی اس کے پاس۔ میرے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں ہیں، میں تو آج کی رسم کے لیے یہی پہن کر آئی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، یہ بھی تو بہت اچھے ہیں، بس آپ یہ چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھ لیں، یوں اچھا نہیں لگ رہا۔ خوشنما نے اس کی بات مان لی، اس کمرے میں آئی جو آج کل لڑکیوں کے استعمال میں تھا، اپنا پرانا سا اٹیچی کیس کھولا، سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ نکال کر اوڑھا اور چادر بڑی احتیاط کے ساتھ طے کر کے رکھ دی۔ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، شالی خوشنما کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر پرمسرت انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بھی اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہائے کتنی نفیس کڑھائی کی گئی ہے اس دوپٹے پر۔ نازیہ نے اس کے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں لے کر بے ساختہ تعریف کی۔ کہاں سے خریدا ہے وہ پوچھ رہی تھی۔ امی نے خود کی ہے۔ خوشنما کو مزید اطمینان ہوا کہ چلو آج کی تقریب میں کپڑے مناسب رہے۔ ہائے میں کہوں گی آنٹی سے مجھے بھی ایک دوپٹہ بنا کر دیں۔ نازیہ ارادہ ظاہر کرنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ آپ بال بھی بنا لیتی خوش آپی، شالی نے اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش چلاتے ہوئے اسے بھی مشورہ دیا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں،
سوچیے نہیں، بس عمل کر ڈالیں۔ یہ لیجئے میرا برش، اسی سے کام چلا لیں۔ میں بس ابھی آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی کو تلاش کر کے ابو کا یہ پیغام دینا ہے کہ وہ کلینک جا رہے ہیں، وہاں سے گھر چلے جائیں گے، اور برزین بھائی سے بھی کہنا ہے کہ ابو انہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا، مگر کیوں؟ خوش نے جلدی سے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں بہت دن ضائع کر لیے، اب گھر آ جاؤ اور سنجیدگی سے پڑھو۔ اصل میں فائنل ہے نا بھیا کا، ابو کو بڑی فکر ہے، حالانکہ بھیا بڑے لائق ہیں، مجھے یقین ہے ٹاپ کریں گے۔ وہ ٹاپ کرتا یا بالکل ہی رہ جاتا، خوش کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ سن کر خاصا اطمینان ہوا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ برزین کا سامنا ہونے کے خیال سے ہی گھبرانے لگتی تھی، پتہ نہیں پھر کیا بات کہہ دے۔ اچھا ہے گھر چلا جائے گا، میں بھی سکون کی سانس لوں گی، وہ چوٹی کے بل کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کسی نے میری امی کو دیکھا ہے؟ خوش کی پشت دروازے کی طرف تھی اور آنے والا یقیناً برزین تھا۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی، ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ارے اتنے لمبے سیاہ چمکدار بال، یہ کون ہے؟ وہ ستائش بھرے انداز میں بالوں کو دیکھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خوشنوا نے شانوں پر دھرا دوپٹہ جلدی سے سر پر اوڑھ لیا۔ امی کہتی تھی مردوں کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ نادانستگی میں ایسا ہوا تھا، وہ کھلے بالوں کے ساتھ سامنے تھی مگر پھر بھی دوپٹہ اوڑھ لیا کہ بھول چوک تو معاف ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ آپ ہیں، میں تو ڈر ہی گیا، اتنے لمبے بالوں والی بلا کہاں سے گھس آئی۔ برزین پسندیدگی چھپا کر مذاق اڑا رہا تھا۔ کسی نے میری گڑیا کو دیکھا ہے؟ اسما آپی اپنی بچی کی تلاش میں یہاں آئی تھی، پھر نظر کمر سے نیچے تک آتے اس کے بالوں پر پڑی۔ ہاں اتنے لمبے بال، لپک کر قریب آئیں اور بولیں دوپٹہ تو ہٹاؤ، دیکھنے دو اصلی بھی ہیں کہ نہیں۔ جی وہ جی، خوشنوا برزین کی موجودگی میں دوپٹے کیسے اتارتی، اور اسے تو اسما آپی بھی مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اصلی نہیں ہے، برزین نے ماہرانہ انداز میں رائے پیش کی۔ ہاں آج کے زمانے میں کسے فرصت ہے اصلی بال اتنے لمبے کرنے کی، انہیں تو دھونے میں ہی گھنٹے لگتے ہوں گے۔ اسما اتنا کہہ کر بچی کی تلاش پر ایک بار پھر روانہ ہو گئیں۔ برزین قریب آ کر بولا، کیا راز ہے ان سیاہ گھنی لمبی چمکدار نوکدار سایہ دار ترہ دار باوقار زلفوں کا؟ چھپکے سے بتا دے، کسی سے نہیں کہوں گا۔ کوئی راز نہیں ہے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ تو ہوگا، وہ بضد تھا۔ اچانک خوشنوا کو شالی کی بات یاد آ گئی تو بولی، آپ کے ابو جی کہہ رہے تھے جلدی گھر پہنچو، میں وہاں تمہارا منتظر ہوں۔ میرے ابو آپ کو کب ملے تھے؟ مجھے نہیں، شالی کو کہہ کر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا شالی آ گئی اور آتے ہی بولی، خوشی آپی آپ ابھی تک یوں ہی کھڑی ہیں، بالوں میں برش بھی نہیں کیا؟ خوشی؟ برزین نے دہرایا۔ ہاں بھیا، ان کا نام خوشنوا آپی ہیں، لیکن ان کی امی انہیں خوشی کہتی ہیں، ان کے ابا بھی یہی کہتے تھے۔ خوشی؟ یہ کیسی خوشی ہے؟ روتی بسورتی سیاہ بادلوں میں چھپی ہوئی، آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ شالی سمجھی نہیں تھی۔ نہیں نہیں، میں بھلا کیوں مذاق اڑاؤں گا، اور میرا ان کا مذاق کا رشتہ بنتا بھی کب ہے؟ برزین ذرا یہ پکڑو اور کھولنے کی کوشش کرو۔ کسی رشتے کی بہن نے نیل پالش کی شیشی اسے تھما دی۔ ہائے میرے سینڈل پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئے ہیں۔ فرحانہ پوری طرح تیار تھی اور اب سینڈلوں کی تلاش میں خوار ہو رہی تھی۔ بھائی آپ کو ابو بلا رہے تھے، کہہ کر گئے ہیں رات کو گھر آ جاؤں گا، تم بھی آ جانا، بہت وقت ضائع کر لیا، اب پڑھنے لکھنے پر دھیان دو وغیرہ۔ اچھا اچھا چلا جاؤں گا، میرا بھی یہاں دل نہیں لگ رہا۔ حالانکہ خوشی خوشی ہے ہر طرف۔ انداز معنی خیز تھا۔ خوشنوا نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ سر پر تو دوپٹہ اوڑھ لیا تھا مگر کمر سے بھی نیچے تک اس کے بال، اور اب یہ گھنیرے چمکدار سائے برزین کے سامنے تھے۔ کالی سیاہ آنکھیں، کالے بال اور چہرہ جیسے دودھ میں گلاب کی پتیاں شامل کر دی جائیں۔ اس کا جی چاہا یہی کھڑا رہے ان زلفوں کی چھاؤں میں۔ برزین بھائی گریٹ آ چکے ہیں یا نہیں؟ کوئی لڑکا دروازے سے باہر ہی کھڑا چلا کر پوچھ رہا تھا۔ آ گئے ہیں یار، سیڑھیوں کے قریب رکھوائے تھے۔ وہ اتنا کہہ کر آنے والے کے ساتھ چلا گیا اور خوشی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ شالی کتنی اچھی ہے، مگر اس کے بھائی ایک دم سے دل نے ناراضگی دکھائی۔ وہ ٹھٹک گئی، پھر گھبرا کر جلدی جلدی برش کرنے لگی۔ شالی نے بہت کہا بال کھلے چھوڑ دیں، چلیں، اگر اس پر راضی نہیں تو چوٹی بنا لیں، مگر اس نے جوڑا بنا کر ہی چھوڑا نہیں چاہتی تھی برزین کی نظر پڑے اور پھر سے کوئی جملہ اچھال دے۔ جب وہ تیار ہو کر ہال میں آئی تو سامنے وقاص اور بڑی پھپھو بحث کرتے دکھائی دے۔ دائیں سائڈ پر کونے میں اس کی امی تخت پر بیٹھی کسی خاتون سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر برزین، اس کی والدہ اور ایک خاتون کھڑے تھے۔ وہ اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہن شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا، برزین کی امی خاتون سے مخاطب تھیں۔ خوشی سر جھکائے بیٹھی تھی مگر دھیان انہی کی جانب ہو گیا تھا کہ آخر کس بات پر وہ خاتون اتنی احسان مند ہو رہی ہیں۔ اگر برزین بیٹا مدد نہ کرتا تو میرے لیے ساری عمر کا پچھتاوا ہی رہ جاتا، بیٹا زندگی ہار جاتا اور میں ساری عمر خود کو الزام دیتی کہ کیوں بچے پر توجہ نہ دی، اور اسے میری لاپرواہی نے
پکا نشئی بنا دیا۔ چلیں چھوڑیں آنٹی، پہلے جو ہوا سو ہوا، آپ آئندہ خیال رکھیے گا، برزین ان سے کہہ رہا تھا۔ لہجہ کتنا دھیما اور سنجیدہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی برزین صاحب ہیں جو خوشی سے مخاطب ہوتے ہیں تو شوخی اور شرارت لفظوں سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی چھلکتی ہے۔ اس کے باپ کو اولاد کا کوئی خیال نہیں، جس طرح میں نے بچوں کو پالا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ برزین بیٹے چکر لگاتے رہنا میری طرف، عمران کو تم ہی سنبھال سکتے ہو، تمہارے آنے سے مجھے بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جی جی آنٹی، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا آپ کی طرف، اس نے پورے خلوص کے ساتھ یقین دلایا۔ اس کی امی خاموشی سے کھڑی رہیں، وہ خاتون سلام کر کے پھپھو کی طرف چلی گئیں۔ برزین کی امی سے ساتھ لیے باہر آ گئیں اور بولیں، سچ بتاؤ واقعی تم نے ان کی مدد کی ہے؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، وعدہ تو میں نے ضرور کیا تھا مگر کام سارا ابو نے کیا۔ اور واہ واہ، تم نے سمیٹی ہمیشہ کی طرح، یہ بہت غلط بات ہے۔ برزین، امی میں کیا کروں، لوگ پتہ نہیں کیوں اپنی پریشانیاں لیے میرے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، اب انکار کرنا بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ بکو مت، تم تو اتنی آس دلاتے ہو، اس طرح یقین دلاتے ہو جیسے یہ کام تمہارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ آخر شہر میں اچھی خاصی جان پہچان ہے میری۔ ادھر بھی تسلی، ادھر دلاسا، اسے یقین اسے امید۔ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میں پہلے بھی کئی بار تمہیں سمجھا چکی ہوں۔ امی یہ بھی تو دیکھیں، اکثر کام ہو جاتے ہیں، اس نے پھر کہا۔ ہاں، کبھی تمہارے ابو نے کروا دیا، کبھی میں نے کوشش کی۔ واہ، ایسے ہی آپ تو سارا کریڈٹ خود لیے رہی ہیں، حالانکہ بہت سے کام میں نے بھی کروائے ہیں۔ تڑپ ہی تو اٹھا وہ۔ امی افسوس کے انداز میں سر ہلا کر چلی آئیں۔ برزین کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے، اپنائیت محسوس کرتے تھے۔ اس کے دوستوں کا حلقہ بچپن سے ہی بہت وسیع تھا اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہی برزین کا سب سے قریبی دوست ہے۔ اپنے مسئلے مسائل اسے سناتے اور رائے مانگتے تھے، اس کی نصیحتوں پر عمل کر کے اکثر کامیاب بھی رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے جیسے یہ جملہ بولنے کی عادت ہو گئی، فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کہہ دیا، اب میں ضرور اس مسئلے پر سوچوں گا اور حل بھی نکالوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ اب میرا مسئلہ ہے۔ پہلے دوست اور جاننے والے اس سے مدد چاہتے تھے، پھر دوسرے لوگ بھی آنے لگے۔ چونکہ حلقہ احباب وسیع تھا تو اکثر کام کروا بھی دیتا تھا۔ والد معروف ڈاکٹر تھے اور سوشل بھی خاصے تھے، ان کا نام بھی برزین کے کام آتا تھا، مگر کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ابو سے کہہ کر تمہارا کام کروا دوں گا، ہمیشہ خود کو آگے رکھتا۔ مسئلے مسائل یہ لوگ زیادہ آنے لگے تو وہ بے نیازی برتنے لگا، اب صرف زبانی کلامی تسلی ہی دیا کرتا، کام بہت کم کرواتا۔ ہاں، اگر امی کے سامنے کوئی اپنا کام کروانے آتا تو وہ ضرور کروانے کی کوشش کرتی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ دیتی۔ بہت مرتبہ اسے جھوٹی آس دلانے سے منع کیا، مگر وہ اب یہ جملہ بولنے کا کچھ عادی سا ہو گیا تھا اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ چھوٹی پھپھو نے کہا تھا، یہیں کہیں برزین ہوگا، اسے بلا لاؤ۔ انہیں انکار نہ کر سکی، مگر خود جا کر اسے بلانا آسان نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شالی مل جائے تو اسے پھپھو کے پیغام کے ساتھ بھائی کی تلاش پر بھیج دے، وہ نہیں تو کوئی ملازمہ ہی دکھائی دے جائے، مگر تلاش ناکام تھی۔ دو تین بچوں سے کہا، مگر آج کل کے بچے سنتے ہی کہاں ہیں۔ آخر وہ باہر آئی، لان کے قریب برزین دو تین لڑکیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ دیر انتظار میں رہی، شاید کوئی مل ہی جائے جسے پیغام دے کر وہ فارغ ہو، مگر بے سود۔ دل کو یہ تسلی دے کر اتنے سارے اور لوگ بھی تو ہیں، ان کی موجودگی میں بھلا کیا کہے گا مجھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی سر جھکائے ان کے قریب پہنچ ہی گئی، برزین کے قریب جا کر رکی۔ اس نے دیکھا ضرور مگر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ جی، آپ کو آنٹی خالدہ بلا رہی ہیں، دھیرے سے اس نے پیغام دیا۔ وہ بولنے میں مصروف رہا، یہ جواب کے انتظار میں رک گئی۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شاید سنا ہی نہیں۔ جلد ہی اس نے اپنی بات ختم کر کے سب لڑکیوں کی طرف دیکھا اور بولا، چھوٹی پھپھو انتظار میں ہوں گی۔ وہ جی، جس کا بھی نام ہے جلدی سے چلا جائے۔ سب لڑکے کہکہ لگا کر ہنس پڑے اور خوشنوا کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ جی چاہا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگے۔ ان کا میرا کون سا مذاق ہے، باقی سب کے ساتھ تو اتنے اچھے ہیں، پتہ ہے نا میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اندر جانے کے بجائے وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب ہنسے تھے، میرے کپڑے، میرا انداز، سب کو پتہ ہے نا میں غریب لڑکی ہوں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امی کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے حالات کی ستائی وہ نازک سی لڑکی بکھر گئی، چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یہ حصہ جہاں وہ بیٹھی تھی اس وقت سنسان ہی تھا۔ رات کو خواتین نے یہاں رسم ادا کرنی تھی، اب وہ سب اندر تیار ہو رہی تھی۔ ادھر تنہائی تھی، ادھر تک بیٹھی رہی۔ فیصلہ کر لیا، امی سے کہے گی صبح واپس چلیں، مزید انسلٹ کروانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ برزین رات کو واپس چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد وہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ شالی کے ساتھ ساتھ چھوٹی پھپھو کی بیٹی نازیہ سے بھی کچھ دوستی ہو گئی اور اس نے امی سے فی الحال واپسی کی بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ برزین اگلے روز بھی دکھائی نہیں دیا۔ تمہارے بھیا شادی میں شریک نہیں ہوں گے شالی؟ بے اختیاری وہ پوچھ بیٹھی تھی
اور اب لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ شادی میں تو شریک ہوں گے، اصل میں پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، اس لیے ابو نے انہیں گھر بلا لیا ہے۔ اب شاید شادی کے روز ہی آ سکیں۔ سن کر خوشنوا نے اطمینان کی سانس لی۔ اب یہ خوف تو نہیں تھا ادھر ادھر آتے جاتے اس پر نظر رکھ کر فکریں اچھالے گا تو وہ بھی شالی اور نازیہ کے ساتھ کبھی کمرے میں تو کبھی ٹیرس پر اور کبھی لان میں آ بیٹھتی۔ کم گو تھی، نازیہ ساتھ ہوتی تو ساری باتیں وہی کرتی، یہ صرف سنتی اور مسکراتی رہتی۔ شالی ساتھ ہوتی تو بھی زیادہ وہی بولتی اور کبھی باتوں کے دوران کہہ دیتی، خوشی آپ ہی تو کچھ بولے نا، مجھے باتیں کرنا نہیں آتی، میرے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے انداز میں شرمندگی ہوتی۔ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو ظاہری بات تھی کام بھی بہت تھا۔ 3 ملازموں کی موجودگی میں بھی لڑکیوں کو خاصی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی۔ خوشنوا کی کوشش ہوتی تھی کاموں سے بچی رہے۔ اعتماد کی کمی جو تھی اور وہ سمجھتی تھی اسے سلیقہ بالکل نہیں آتا، لوگوں میں کبھی رہنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ اب یہی دھڑکا لگا رہتا کام غلط نہ ہو جائے، کوئی چیز ہاتھ سے گر کر ٹوٹ نہ جائے، کوئی میرے کیے کام میں نقص نہ نکال دے۔ مہندی کے روز وہ کچن کے قریب ہی کھڑی تھی۔ کسی بچے نے 3 کپ چائے بنانے کا پیغام دیا کہ بڑے پھوپھا کے مہمان آئے تھے۔ سنتے ہی گھبرا گئی اور اپنے سے کئی سال چھوٹی میٹرک کی تازہ بتازہ اسٹوڈنٹ شالی کو جا کر دکھڑا سنایا۔ چائے بنانا نہیں آتی آپ کو؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے بنانا تو آتی ہے لیکن پتہ نہیں انہیں پسند بھی آئے یا نہیں۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی۔ شالی کو ترس آ گیا اور فوراً یہ کام اپنے سر لینے کو تیار ہو گئی۔ حالانکہ سال میں کبھی ایک بار ہی کچن میں جایا کرتی تھی، مگر اعتماد تھا خود پر، جو بھی کروں گی ٹھیک کروں گی۔ خوشنوا اس کے ساتھ کچن میں تو آ گئی مگر برتن بھی شالی نے سیٹ کیے کہ وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں میں ٹھیک سے لگا بھی پاؤں گی یا نہیں، اور اتنا قیمتی ٹی سیٹ ہے کہیں میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ چلیں یہ کام تو ہو گیا، اب ہم چل کر تیار ہوتے ہیں۔ آج میں نے جو سوٹ پہنا ہے نا وہ… ہیلو کیا ہو رہا ہے؟ برزین کی آواز پر تو اچھل ہی پڑی۔ اس کی گھبراہٹ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایک نظر میں ہی برزین نے محسوس کر لی۔ کچن کے دروازے پر ہاتھ رکھے وہ راستے میں کھڑا تھا اور اسی پر نظر رکھ کر دونوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کیا چرانے آئی تھیں؟ ہم کوئی چور ہیں؟ شالی نے منہ بنایا۔ ان کی گھبراہٹ سے میں ہی کیا، ہر کوئی یہی اندازہ لگائے گا۔ وہ ہنسا۔ باجی تو ہمیشہ گھبرائی رہتی ہیں، شالی نے بتا دیا۔ یقیناً کوئی بڑا جرم کیا ہے انہوں نے، اب پکڑے جانے کا خوف ہے۔ وہ دروازے سے ہاتھ ہٹا کر کچھ آگے آ گیا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں باجی کو لوگوں کے درمیان رہنے کی عادت نہیں۔ شالی اس کی ہمدردی میں بول رہی تھی۔ پھر کس کے درمیان رہنے کی عادت ہے؟ اوہو اکیلی رہتی ہے نا اپنی امی کے ساتھ، زیادہ لوگوں سے گھبراتی ہے، مگر یہاں زیادہ لوگ کم ہیں۔ اس نے خوشی کو شوق نظر میں رکھ کر بہن سے کہا۔ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، اب باجی کیوں گھبرا رہی ہیں؟ شالی کو بھی بھائی کی بات معقول لگی۔ 1 کپ چائے مل جائے گی؟ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شالی کی طرف دیکھا۔ میں بنا دیتی ہوں بھیا۔ خوشی باجی گھبراتی ہیں کیا؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ خوشی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ چلو لوگوں کی شوق نظریں تو شرمانے گھبرانے پر مجبور کرتی ہیں، مگر چائے سے کس بات کی جھجک؟ پلیز مجھے سمجھائیں۔ وہ اب خاصا قریب آ گیا تھا۔ خوشنوا نے شالی کا ہاتھ پکڑ کر گویا سہارا چاہا۔ برزین تم کب آئے بیٹا؟ بڑی پھوپھو وہ برتن اٹھائے جو مہمان بچوں نے ادھر ادھر پھینک دیے تھے، کچن میں چلی آئیں اور خوشنوا کی جان میں جان آئی۔ ابھی آیا ہوں پھوپھو، ان سے کہہ رہا ہوں چائے بنا دو، مگر سنتی ہی نہیں۔ اشارہ دونوں لڑکیوں کی طرف تھا۔ کیوں بھیا؟ میں نے کہا تو تھا میں بنا دیتی ہوں۔ تمہاری بنائی چائے سے بہتر ہے بندہ زہر پی لے۔ اس نے منہ بنایا۔ خوشنوا تم بنا دو، پھوپھو اس سے کہنے لگی۔ رہنے دے پھوپھو، ان کا موڈ نہیں ہے تو زبردستی مت کریں، میں کسی اور لڑکی سے بنوا لوں گا۔ لڑکیاں سب ایک جیسی کامچور نکمی، سوائے فیشن کے کچھ نہیں آتا۔ میں تاری کو بیچتی ہوں، بنا دے گی۔ برتن رکھ کر وہ ملازمہ کو بلانے چلی گئیں۔ چلو باقی لڑکیوں کو فیشن کرنا تو آتا ہے، انہیں تو وہ بھی نہیں آتا۔ خوشی کی جانب دیکھا مگر کہا یوں جیسے خود سے مخاطب ہوں۔ خوشنوا جلدی سے کچن سے چلی گئی۔ چلو شالی بی بی تم چائے بناؤ، میں بڑے پھوپھا کے پاس جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ ان کے تو ملنے والے آئے ہوئے ہیں، آپ ہال میں چل کر بیٹھے، میں وہیں لے آتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا اور خوشی جو ابھی ہال میں نازیہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی اس کی آمد پر یہاں سے کھسکنے کے منصوبے بنانے لگی، مگر نازیہ ایک طویل قصہ سنانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ درمیان میں اٹھ کر چلے جانا مناسب نہیں تھا اور برزین کی موجودگی میں سر اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ یہ دھڑکا بھی تھا جانے کس وقت اسے سنانے کو کیا کہہ جائے۔ تم کب آئے بیٹا؟ ایک آنٹی ٹائپ خاتون اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، پھر دوسری آئی اسے دیکھ کر یہی سوال ہوا۔ برزین ادھر آؤ، میں تو اتنی دیر سے تمہاری منتظر تھی، اسما آپی پکار رہی تھی۔ ابھی تو آیا ہے بچہ، کچھ دیر بیٹھنے تو دو۔ اس کی خالہ نے اسما کو ڈانٹا۔
ارے خالہ جان، ہماری تو زندگی ہی دوسروں کے لیے ہے، آتا ہوں آپی۔ وہ خالہ سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب شالی چائے لے کر آئی تو وہ موجود نہیں تھا۔ چائے کا کپ لے کر اسے خاصا گھومنا پڑا۔ نازیہ کا قصہ ابھی جاری تھا کہ سدرا، فرحانہ اور چند دوسری رشتہ دار لڑکیاں بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ موضوع تبدیل ہوا اور شام کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کی باتیں ہونے لگی۔ ہر لڑکی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، اپنے اپنے لباس کی قیمت بتا رہی تھی۔ خوشی کو پھر اسی احساس نے آن گھیرا، تنہائی میں ان سے کمتر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ چپکے سے وہ ان لڑکیوں کے درمیان سے اٹھی اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں اور بھی خواتین موجود تھیں۔ بڑی پھپھو اپنی بیٹی بینا کے جہیز کے بارے میں بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ فلاں چیز دبئی سے منگوائی ہے اور فلاں جرمنی سے، جوڑوں پر اتنا بھاری کام ہے، زیورات کے اتنے سیٹ ہیں۔ اس نے امی کی طرف دیکھا، ایک حسرت ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ باقی خواتین سوال جواب کرتی، رائے سے نوازتی، مگر امی کیا بولتی؟ انہیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہی کہاں تھیں؟ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دل میں دھواں سا بھرنے لگا، یوں لگا یہ سب کچھ اسے اور امی کو سنانے کے لیے ہی کہا جا رہا ہے۔ ایک اور خاتون ادھر آئیں تو اسے ان کے لیے جگہ خالی کرنا پڑی۔ خوشی، بیٹی بینا کے ابو سے کہو ابھی ابھی بھابھی کا فون آیا ہے، شام 4 بجے ان کی دونوں بچیاں لاہور پہنچ رہی ہیں، یا تو خود ایئرپورٹ چلے جائیں یا کسی کو بھیج دیں، ایسا نہ ہو بچیاں پریشان ہوتی رہیں۔ جی اچھا، وہ اتنا کہہ کر چلی آئی، یہ بھی نہ بتا سکی کہ اسے بینا کے ابا کی کوئی پہچان نہیں۔ کمرے سے آ کر ادھر ادھر شالی کو تلاشا، وہ نہیں ملی تو کچن میں آ کر ملازمہ سے کہا، باجی آپ دیکھ تو رہے ہو میں کتنی مصروف ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے۔ صاحب جی، آپ خود جا کر کہہ دو۔ اس نے بھی جواب دے دیا۔ شالی کو تلاش کرتی وہ اوپر آ گئی۔ سب سے پہلے جس کمرے میں قدم رکھا وہاں وقاص اور برزین موجود تھے۔ وقاص پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا اور برزین اس کی گود میں سر رکھے ریسٹ کے موڈ میں لیٹا تھا۔ جی فرمائیے، کیسے تشریف لائی ہیں آپ؟ اسے دیکھ کر بھی لیٹا رہا اور بظاہر بڑے ادب سے دریافت کیا۔ خوشی نے واپس پلٹنا چاہا، تب وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے چلا آیا۔ کوئی کام تھا؟ سیڑھیوں کے قریب راستہ روک کر اس نے پوچھا۔ وہ میں شالی کو ڈھونڈ رہی تھی، کچھ اٹک کر بہت دھیرے سے اس نے کہا۔ وہ بمشکل ہی سن پایا، پھر بولا، سہیلی تو جوڑ کی بنا لیتی، کہاں شالی جیسی لاپرواہ شریر سی لڑکی، کہاں آپ کی فلسفیانہ شاعرانہ فرزانہ قسم کی شخصیت۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں جی، وہ آپ کی بڑی پھپھو کہہ رہی ہیں پھوپھا جان کو پیغام دے دو کہ 4 بجے شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، ایئرپورٹ جا کر لے آؤ۔ کون، میں لے آؤں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ پیغام پھوپھا جان کے لیے ہے، اور میں تو ان کی شکل سے بھی واقف نہیں، اسی لیے شالی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے ساتھ اتنی لمبی بات کی، مگر انداز ایسا تھا جیسے صفائی پیش کر رہی ہو۔ چلیے ہم پیغام دے دیتے ہیں، ویسے اگر آپ پھوپھا کی شکل سے واقف ہونا چاہیں تو ساتھ آ جائیں۔ خوشی نے جٹ نفی میں سر ہلا دیا۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، ہم تو چاہ رہے تھے اسی بہانے کچھ دیر آپ کے ساتھ رہ لیا جائے، مگر آپ کو ہماری یہ معصوم خوشی بھی قبول نہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ آہ بھر کر کہا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کو وہ قدم ہی نہیں اٹھا سکی۔ دوبارہ ملاقات شام کو ہوئی۔ تقریب کی مناسبت سے لڑکیوں نے مہندی کلر کے سوٹ بنوائے تھے، مگر اس کے پاس یہ کلر نہیں تھا۔ پنک کلر کا سوٹ پہنے، بالوں کی سادہ چوٹی بنائے، وہ مٹھائی کا تھال پکڑے حیران پریشان کھڑی تھی۔ برزین نے دیکھا تو ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ سادگی میں بھی کتنا حسن ہے، بالوں کی چوٹی جو دائیں طرف کے شانے سے آگے آئی ہوئی تھی، صاف چہرہ، کالی آنکھیں، سیاہ گھنی پلکیں اور نچلا لب دانتوں تلے دبائے، پتہ نہیں وہ اتنی ہراساں کیوں لگ رہی تھی۔ ابھی تک برزین کو اس نے نہیں دیکھا تھا کہ توجہ کچن کے دروازے کی جانب تھی جہاں شالی غائب ہوئی تھی۔ برزین کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شالی آئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ لو پکڑو یہ تھال، آپ ہی پکڑے رکھیں۔ نہیں نہیں، ایسے ہی مجھ سے گر ہی نہ جائے، مضبوطی سے پکڑیے گا نا۔ شالی کو اس پر ہنسی آ رہی تھی۔ برزین ایک دم سے سامنے آیا اور تھال سے برفی کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ایک تو اچانک حملہ اور پھر آنا بھی برزین کا۔ تھال ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر گیا۔ ساری مٹھائی ادھر ادھر بکھر گئی۔ شالی کے منہ سے لمبی ہا برآمد ہوئی، جبکہ خوشنما کا تو رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ اتنی ساری مٹھائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کتنا نقصان ہوا، کیا کہیں گے سب، اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ڈانٹ پڑے گی۔ ارے کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کی اڑی رنگت، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان برزین کو حیران کر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ شالی بیچاری کبھی برزین کی طرف دیکھتی تو کبھی خوشی کی جانب۔ خوشنما، روتی کیوں ہو؟ تمہارا کیا قصور؟ شرارت تو میری تھی، یہ سب مجھ سے ہوا ہے۔ شالی تم بھی اگر کوئی پوچھے تو میرا نام لے لینا، کسی کو یہ مت بتانا کہ تھال خوشنما کے ہاتھ میں تھا۔ پہلی بار وہ نہایت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ خوشی نے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا کہ وہ کیا سچ کہہ رہا تھا۔ اب تم دونوں جاؤ، تھال مجھ سے گرا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔
اس کے الفاظ پر خوشی کا دل ممنونیت کے جذبے سے بھر گیا۔ وہ اس احسان پر شکریہ ادا کرنا تو چاہتی تھی مگر کیا کہے، کن الفاظ میں کہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ شالی ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آئی۔ شالی قصور ان کا بھی تو نہیں، خواہ مخواہ میں ڈانٹ پڑ جائے گی، اسے برزین کا خیال آ رہا تھا۔ بھائی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، وہ بڑے چالاک ہیں، صاف بچ جائیں گے ڈانٹ سے۔ تقریب کے دوران دور دور سے کئی بار اس نے برزین کو دیکھا اور آج وہ اسے بہت اچھا لگا، بالکل ویسا جیسا سب لوگ کہتے تھے، ہمدرد اور مخلص۔ یہ تاثر تقریب کے اختتام تک برقرار ہی رہا کہ وہ قریب آیا ہی نہیں، آتا تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا فقرہ بھول جاتا جو خوشی کو پریشان کر دیتا۔ شادی کے روز ہوٹل کے لان میں وہ امی کے پاس آیا تھا، کچھ فاصلے پر پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی، ہلکی سی سج دج میں ہی اتنی سج گئی تھی کہ برزین پلکیں چپکنا بھول گیا۔ تم کچھ کہنے آئے تھے؟ امی نے یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور سمجھ گئی مرکز نگاہ کون ہے۔ نہیں تو امی، میں کچھ کہنے کب آیا تھا، میں تو یہاں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس کی چالاکی کی دل ہی دل میں داد دی اور بولی، ضرور بیٹھو، ویسے ماں کا خیال بڑی دیر بعد آیا ہے تمہیں۔ ارے نہیں امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کا دھیان تو ہمیشہ رہتا ہے، مگر یہ لوگ۔ افسوس میں سر کو جھٹکا دیا اور بولا، اپنی ساری مصیبتیں میرے سر پر ڈالنے کو تیار رہتے ہیں، لوگوں کو کیوں الزام دیتے ہو، سارا قصور تمہارا ہے، ہر کسی کو آس دلا دیتے ہو، کام تمہارے بس کا ہو یا نہ ہو۔ اب پہلے سے کیا پتا کہ کون سا کام بس کا ہے اور کون سا نہیں۔ اپنا قصور نہیں مانا اس نے۔ جب لوگوں میں جھوٹے مشہور ہو جاؤ گے پھر سمجھ آئے گی، کوئی اعتبار نہیں کرے گا تمہاری بات کا۔ اب ایسے تو نہ کہیں امی، اکثر کے کام کر بھی تو دیتا ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ امی بار بار خوشنوا کی جانب اٹھنے والی اس کی نگاہوں کو نظر میں رکھے ہوئی تھی، ایک دم سے سوال کر دیا۔ وہ بھی سمجھا نہیں اور سوالیہ انداز میں ان کی جانب دیکھ کر بولا، کون کس کی بات کرنے لگی ہیں آپ؟ اسی کی جسے اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہو۔ امی کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہا تھا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ ٹھٹکا، پھر کسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی بے خیالی میں نظر پڑ گئی تھی اور پلٹنا بھول گئی وہ ہنسی۔ توبہ امی توبہ۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے روکنے کے باوجود چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے خوشنوا کی جانب دیکھا۔ شالی اب اس کے پاس آ بیٹھی تھی اور دونوں باتیں کر رہی تھی۔ اسے لوگوں میں رہنے کی عادت نہیں تھی، اسے نہیں معلوم تھا لوگوں میں کس طرح رہنا چاہیے۔ وہ ڈرتی رہتی کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اپنے گھر جانے کے خیال سے بھی خوش نہیں تھی۔ وہاں کی تنہائی بھی تو ڈراتی تھی، کتنا خراب ماحول تھا ان کی گلی کا۔ گھر کے سامنے محلے بھر کے آوارہ لڑکے جمع رہتے، ہر قسم کی گفتگو کرتے، ریکارڈنگ بھی ہوتی، کون تھا جو انہیں منع کرتا؟ ان کے گھر سے ذرا فاصلے پر گلی کے موڑ پر شیدو دودھ دہی کا کھوکا لگاتا تھا، زمانے بھر کے لفنگے وہاں بیٹھتے تھے۔ امی تو ایک فیکٹری میں ملازم تھی، صبح کو نکل جاتی، پیچھے گھر میں وہ اکیلی ہوتی تھی اور جان سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ پہلے تو امی کے ساتھ ہی صبح کالج جانے کے لیے نکلا کرتی تھی، مگر اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ امی تو شام کو چھٹی ہونے پر گھر آتی تھیں، اسے 2 بجے کے قریب آنا ہوتا تھا اور اس وقت تو کھوکے پر لڑکوں کی محفل زوروں پر ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان سے گزر کر گھر میں داخل ہونا بھی تو مرحلہ تھا اور اس کی خوبصورتی سے امی کو ڈر بھی بڑا لگتا تھا۔ بس کہہ دیا گھر میں رہو، پرائیویٹ امتحان دے دینا۔ اب نہ صرف وہ گھر میں بلکہ امی کے آنے تک خود کو ایک کمرے میں ہی بند رکھتی اور یہ وقت دعائیں کرتے ہی گزر جاتا۔ اب پھر وہ اسی گھر، اسی ماحول میں واپس جا رہی تھی۔ امی آپ شالی کے بھیا کو پھر یاد دلائیں، انہیں کہیں ہمیں مکان ضرور لے دیں۔ ہاں ہاں میں نے کہا ہے، اس نے وعدہ بھی کیا ہے، سب کے کام آتا ہے، نیک بچہ ہے، ہماری مدد بھی ضرور کرے گا۔ امی بڑی مطمئن تھی۔ امی انہیں اپنے گھر کا ایڈریس تو بتا دیا ہے نا، اگر مکان مل گیا تو اطلاع دینے کہاں آئیں گے؟ میں نے سب سمجھا دیا ہے، تم فکر مت کرو۔ کیسے فکر نہ کروں، اتنا گندا ماحول ہے، میں تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتی، ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے تو گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہوں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون، کیا زندگی ہے ہماری بھی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کیا ہوا بہن، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ برزین کی امی شالی کو تلاشتی یہاں آئی تھی۔ جواب میں امی نے ساری بات بتا دی۔ بہت ترس آیا انہیں اس لڑکی پر، وعدہ کیا بہت جلد یہ کام ہو جائے گا، آپ اپنے بیٹے کو یاد کرواتی رہیے گا۔ اس کا انداز متلجیانہ تھا۔ ہاں ہاں بیٹی تم فکر ہی نہ کرو، انہوں نے پھر تسلی دی۔ بیٹے کو خوب جانتی تھی، وعدہ سب سے کر لیتا، کوئی خوش نصیب بھی ہوتا تھا جس کے کام کے لیے کوشش بھی کرتا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا وہ خود یہ کام کریں گی، مگر اندازہ نہیں تھا کرائے پر مکان، اور وہ بھی ایسا جس کا کرایہ کم ہو اور جو اچھی جگہ پر بھی ہو، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کتنوں سے کہا، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی۔ برزین ان دنوں پڑھائی میں مصروف تھا، اس سے بات نہیں ہو سکی۔ انہی کوششوں میں 1 ماہ ہونے کو آیا اور ایک روز فیکٹری سے واپسی پر خوشنوا کی امی خود چلی آئیں۔ بہن میرا کام ہوا یا نہیں؟ آنکھوں میں بھی سوال تھا اور ہونٹوں پر بھی۔ جواب میں امی نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کوششوں سے آگاہ کیا اور تسلی بھی دی۔ سن کر وہ بہت متاثر ہوئیں اور دعائیں دینے لگیں۔ بیٹھیے میں چائے بنواتی ہوں۔ نہیں خوشی گھر میں اکیلی ہوگی، اب چلتی ہوں۔ وہ جانے لگی تھی کہ برزین آ گیا
اور امی نے اسے کہا کہ خالہ کو ان کے گھر ڈراپ کر دو۔ وہ انکار کرتی رہیں کہ چلی جاؤں گی، آپ لوگ تکلیف نہ کریں، لیکن امی نے برزین کو بھیج دیا۔ راستے میں مکان کی بات ہوئی تو برزین کو یاد آیا کہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا، مگر بھول جانے پر شرمندہ نہیں ہوا بلکہ جلد ہی یہ کام ہو جانے کی نوید سنائی۔ گاڑی اس تنگ گلی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، وہ چائے پلانے پر مصر تھیں۔ اس نے بھی سوچا چلو اسی بہانے ان کالی کالی آنکھوں کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ گاڑی یہیں کھڑی کر کے وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ ارے برزین بھاؤ، آپ دودھ دہی کے کھوکے پر بیٹھا شیدو اسے دیکھتے ہی حیرت اور خوشی کے ساتھ چلایا تھا۔ اس نے قدموں کو روک کر آواز کی سمت دیکھا، پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے۔ شیدو تیز قدموں سے ان کے قریب آ گیا، جھک کر سلام کیا اور عقیدت سے ہاتھ تھام کر بولا، آپ ہم غریبوں کے محلے میں کیسے آئے ہیں برزین بھاؤ؟ میں اپنی ان خالہ جی کو چھوڑنے آیا تھا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ شیدو نے حیران ہو کر اس غریب بے آسرا عورت کی طرف دیکھا اور برزین سے پوچھا، یہ ہماری عزیز ہیں، برزین نے بتایا۔ ویسے وہ ابھی تک شیدو کو پہچانا نہیں تھا۔ اچھا، آپ کی رشتہ دار ہیں؟ پہلے بتایا ہوتا سرکار۔ پھر خوشی کی امی سے بولا، خالہ جی کوئی کام ہو ہمیں حکم کریں، آج سے ہم آپ کے خادم ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ برزین بھاؤ کا تو بڑا احسان ہے مجھ پر۔ پچھلے برس جب میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے خون دے کر میرے بچے کی جان بچائی تھی۔ اور برزین کو بھی یاد آ گیا کہ شیدو کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے بیٹے کو لوگ روڈ سے اٹھا کر اس کے ابو کے کلینک پر لائے تھے، وہ وہاں موجود تھا اور اس نے خون دے کر اس لڑکے کی جان بچائی تھی۔ اور بھاؤ کیا حال ہے؟ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، بس اتنا کہنا ہے کہ میری عزیز ہیں، اب کچھ ہی دن اس محلے میں رہیں گی، پلیز خیال رکھنا ان لوگوں کا۔ خالہ جی محلہ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ کوئی تکلیف ہے یہاں پر تو ہمیں بتائیں، بس یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، جوان بیٹی کا ساتھ ہے، پریشان رہتی ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا خالہ کا سب سے بڑا پرابلم شیدو کا کوکا ہی تو تھا، جس کی وجہ سے آوارہ لڑکے یہاں اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ سن کر شرمندہ ہوا اور بولا، خالہ جی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ برزین کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل بھاؤ جی، میں تو خوش ہوں، چلو کسی طرح آپ کی تھوڑی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ آپ پوچھتے رہیے گا خالہ جی سے، اب انہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی بیٹی میری بہن کی طرح ہے۔ بہت شکریہ تمہارا۔ شیدو سے مصافحہ کر کے وہ خالہ کے ساتھ چل پڑا۔ لیجیے خالہ، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہوا، اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بیٹا، اگر شیدو واقعی اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو پھر بھلا مجھے یہاں رہنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو پتہ نہیں تھا، شیدو جیسا بدمعاش بھی تمہیں جانتا ہے، عزت دیتا ہے، سر نہیں اٹھا رہا تھا تمہارے سامنے، اور مجھے بھی کتنی عزت دی اس نے۔ خالہ خوش بھی تھی اور حیران بھی، اور وہ سوچ رہا تھا اسی طرح قدرت میری مدد کرتی ہے، ان لوگوں کے کاموں کا میں وسیلہ بن جاتا ہوں۔ گلی کی اکثر اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے راستہ ناہموار تھا، سنبھل کر اور سست روی سے چلنا پڑتا تھا۔ اگر راستہ صاف ہوتا تو کب کے خالہ کے گھر پہنچ چکے ہوتے۔ مکان اتنا بدحال نہیں تھا جتنی کہ گلی اور گلی میں رہنے والے بچوں کی حالت خراب تھی، جو سب کے سب اپنے کھیل چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اب گھر جا کر بتائیں گے کہ ہمارے ہاں مہمان آیا ہے، بڑی ٹو میں رہتے ہیں محلے والے۔ دروازے پر دستک دے کر وہ برزین کو بتا رہی تھی، آپ صاف مکر جائیے گا، پوچھیں تو کہہ دیجیے گا کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے ایک دم ہی محلے والوں سے شدید دشمنی ہو گئی تھی۔ نہ بیٹا، یوں کہوں گی تو بڑی باتیں بنے گی، تم کیا جانو کتنی احتیاط سے رہنا پڑتا ہے ہم جیسے بے آسرا لوگوں کو۔ کون؟ بند دروازے کی دوسری طرف یقیناً خوشنوا تھی۔ اپنی امی کی آواز سن کر ہی اس نے دروازہ کھولا، پھر برزین کو ساتھ دیکھ کر چونکی اور جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ آپ کے ہاں بڑوں کو سلام کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ خالہ اسے اندر آنے کی دعوت دے کر گھر میں داخل ہو گئیں۔ وہ رک گیا اور خوشی سے اتنا کہہ کر پھر خالہ کے پیچھے چل پڑا۔ خوشی جز بوجھ سی ہو کر دروازہ بند کرنے لگی۔ یہ 2 کمرے ہیں، ادھر چھوٹا سا باورچی خانہ ہے، بس اتنا ہی ہے ہمارا گھر، خالہ اسے بتا رہی تھی۔ گھر تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم دونوں کے لیے کافی ہے، بس وہی گلی میں آنے جانے کا مسئلہ تھا، تم نے وہ بھی حل کروا دیا، اب مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے خوشنوا کو چادر اتار کر پکڑائی اور ساتھ میں برزین اور شیدو کی ملاقات کی تفصیل بھی بتانے لگیں۔ خوشی منہ سے تو کچھ نہیں بولی، مگر وہ جو بغورے سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر چھانے والے اطمینان اور سکون کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ گھر میں دودھ تو ہے نا؟ خالہ نے بیٹی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا پھر جلدی سے چائے بنا لاؤ۔ وہ اتنا کہہ کر برزین کے ساتھ کمرے میں چلی آئیں، اسے بیٹھنے کو کہہ کر خود باہر نکل گئی۔ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سرسری نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ دائیں سائڈ پر کارنرز پر سجی خوشنوا کی تصویر، ارے یہ مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور توجہ سے تصویر کی جانب دیکھنے لگا۔ خالہ کمرے میں آئی تو نگاہ کا زاویہ بدلنا پڑا۔ وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ خوشنوا چائے لے آئی، سر پر بہت آگے تک دوپٹہ اوڑھے شرمائی
گھبرائی سی برزین کو ہنسی آ گئی۔ ایک خالہ پڑوسن دیوار سے پکار رہی تھی، خوشی تم برزین کو چائے دو، میں ابھی بات سن کر آتی ہوں۔ اور یہ چائے دینے والی بات سن کر خوشنوا کی تو جان پر بن گئی، بھلا وہ اس کی شوق نظروں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی۔ چائے لاتے ہوئے بھی اندیشہ تھا کہیں ٹرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، سوچا تھا برتن میز پر رکھتے ہی واپس آ جائے گی، چائے امی خود ہی بنائیں گی، مگر پڑوسن کو بھی اسی وقت بلانا تھا، مہمان کو چائے پلانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے کیا؟ اسے سوچ میں ڈوبے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر برزین نے پوچھا تھا۔ جی نہیں تو وہ سرپٹا کر بولی تھی۔ گھبرا کیوں رہی ہیں خالہ، یہ تو نہیں کہہ کر گئی کہ اپنے ہاتھ سے پلاؤ؟ اسے لگا اب ٹرے ضرور چھوٹ کر گر جائے گی، سو جلدی سے پلنگ پر رکھ دی کہ اکلوتی میز تو دوسرے کمرے میں پڑی تھی، صبح وہی ادھر لے کر گئی تھی اور واپس لانا یاد نہیں رہی۔ امی اور پڑوسن کی گفتگو لمبی ہو گئی تھی، اسے چائے بنانا پڑی۔ برزین سے چینی کا بھی نہیں پوچھا، بس اپنے اندازے سے ڈال دیتی۔ وہ پوری توجہ چائے بنانے پر لگائی ہوئی تھی کہ پتہ تھا وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے، اگر نظر اٹھائے گی تو جکڑی جائے گی۔ بڑی ہمت سے یہ کام کیا اور اب ایک اور مشکل مرحلہ چائے اس سے پکڑانے کا تھا۔ پرچ میں رکھا کپ لرز رہا تھا اور وہ اس بزدلی پر خود کو کوستی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ چائے اس کی جانب بڑھائی، اس نے ہاتھ آگے کیا، خوشنوا نے ایک دم سے چھوڑ دیا اور گرم گرم چائے برزین کے ہاتھ پر گر گئی، بے اختیار سی اس کے منہ سے نکل گئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوسرے ہاتھ سے ہاتھ دبائے، نچلا لب دانتوں میں دبائے دوہرا ہو گیا تھا۔ خوشنوا کا دل زور سے دھڑکا، ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے آگے جیسے تاریکی چھا گئی، دکھ اور شرمندگی، اپنی غلطی کا احساس، مگر دوسرے لمحے ان سب باتوں پر برزین کی تکلیف کا احساس غالب آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باورچی خانے کی الماری سے انڈا نکال کر لے آئی۔ انڈا توڑ کر بڑی سرعت سے اس کی سفیدی برزین کے ہاتھ پر لگانے لگی۔ ذرا سی دیر میں جلن میں خاصی کمی آ گئی اور اس نے دیکھا وہ لڑکی جو قریب آتے ہوئے بھی جھجکتی تھی، اس وقت ہر بات بھلائے اس کی تکلیف دور کرنے کے جتن میں ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں برزین کا ہاتھ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس پر سفیدی پھیلا رہی تھی۔ اب تو آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں مخاطب تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ اتنی خطرناک ہیں، ویسے یقین کریں چائے پلانے والا آئیڈیا خالہ کا تھا، میں نے بالکل نہیں کہا تھا، اگر پتہ ہوتا آپ ایسا سلوک کریں گی تو ہاتھ جوڑ کر خالہ کو اس ارادے سے باز آنے کو کہتا۔ سوری، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا ہاتھ جل گیا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ جواب میں برزین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خالہ چلی آئیں۔ ارے کیا ہوا؟ ٹوٹے برتن برزین کے ہاتھ پر سفیدی لگاتی خوشنوا، یہاں تو منظر ہی عجیب تھا، بس خالہ ایک طوفان سا آیا تھا، شکر ہے صرف ہاتھ جلا، تیور تو ایسے تھے کہ پورا وجود جل سکتا تھا۔ خوشنوا نے رحم طلب انداز میں اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ بس خالہ، چائے گرم تھی، ہونٹوں سے لگائی، ہونٹ جلے، کپ ہاتھ سے چھوٹا اور ہاتھ بھی جلا، آپ کا کپ بھی ٹوٹا، فرش بھی خراب ہوا، میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ ارے بیٹے، شرمندگی کی کیا بات ہے، تم یہ بتاؤ تکلیف زیادہ تو نہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کتنی بری بات ہے، پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے اور ہاتھ جل گیا۔ اچھا ہے خالہ، اس طرح آپ کے ہاں آنا مجھے ہمیشہ یاد تو رہے گا نا؟ خوشنوا، تم کھڑی کیوں ہو، دوسری بنا لاؤ نا؟ نہیں خالہ، بس رہنے دیں، اب چلتا ہوں۔ آپ ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ خوشنوا پریشان ہو کر بولی۔ ناراضگی کیسی، قصور تو میرا اپنا ہے، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا کہ چائے گرم ہوگی، آپ لوگوں کا کپ بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا خالہ، اب اجازت، خدا حافظ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خوشنوا کے قریب آ کر مگر بظاہر خالہ سے مخاطب ہو کر بولا، میں پھر آؤں گا، انتظار کیجیے گا چائے بنا کر۔ وہ سر بھی نہ اٹھا سکی۔ برزین کسی خوشگوار جھونکے کی مانند آیا اور چلا بھی گیا۔ کیا ہوا ہے، ہاتھ پر رومال کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ گھر آیا تو سب سے پہلے ملاقات امی سے ہوئی اور انہوں نے پوچھا، آج چائے پینے لگی ہے، پلیز ایک کپ میرے لیے بھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چائے بنانے لگی اور ایک بار پھر ہاتھ کے بارے میں پوچھا، بس یہ نیکیاں مہنگی پڑتی ہیں مجھے، دیکھ لیجئے ان خالہ محترمہ کے ساتھ گیا، ان کا کام کروایا اور جواب میں ان کی صاحبزادی نے میرا ہاتھ جلا دیا، گرم گرم چائے انڈیل کر۔ ضرور تمہاری شرارت ہوگی۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ میری شرارت؟ واہ، کیا شرارت کی ہے میں نے، اپنا ہی ہاتھ جلا لیا۔ اس کا انداز داد دینے والا تھا، صاف ظاہر تھا مذاق اڑا رہا ہے۔ انہوں نے کمر پر ایک ہاتھ جمایا اور بولیں، پوری بات سناؤ، ہوا کیا ہے؟ اور جواب میں اس نے تفصیل سے سب بتا دیا۔ چلو اچھا ہوا، ان لوگوں کا کام بن گیا ہے، بیچاری بہت پریشان تھی، میں نے تو بڑی کوشش کی کہ ان کے لیے مناسب کرائے پر مکان مل جائے، مگر تم تو جانتے ہو آج کل یہ کتنا مشکل ہے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ ہی رکھ لیتی، ان کی بات کے جواب میں یہ کہا گیا۔ وہ گھور کر رہ گئی، پھر بولی، مجھے کیا پتا تھا صاحبزادے بھی ٹپک پڑیں گے، میں تو اپنے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ شالی کدھر ہے؟ بڑی خاموشی ہو رہی ہے گھر میں،
سو رہی ہے، سر میں درد ہے، ٹیبلٹ لے کر لیٹی ہے، اور ابو یقیناً کلینک پر ہوں گے۔ سچ امی، اگر آپ کے بھی 10-12 بچے ہوتے تو کتنا مزہ آتا، ایک رونق لگی رہتی گھر پر۔ بکو مت، اور یہ بتاؤ تمہیں خوشی کیسی لگتی ہے؟ ارے یہ اچانک کیسا سوال کر دیا، دل جھوم ہی تو گیا، مگر بظاہر تحمل سے گویا ہوا۔ خوشی کسے بری لگتی ہے بھلا؟ اوہو، میں اس خوشی کی نہیں، خوشنما کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ والی خوشی اچھی ہے، اور ہاتھ جلانے کے تاریخی واقعے کے بعد مجھ پر ان کی ہیبت بھی طاری ہو چکی ہے، یعنی اب وہ میری نظر میں ایک باروب شخصیت ہے۔ کر لو جتنی بکواس کرنی ہے، میں خوب جانتی ہوں تمہیں۔ کیا جانتی ہیں بتائیں؟ اس نے کپ میز پر رکھ دیا، بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ ڈاکٹر صاحب گھر آ گئے تھے۔ وہ چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ امی نے خوشی کا ذکر کیوں کیا؟ انہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ پتہ نہیں امی نے ابو سے بھی یہ بات کی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، ابو سے ان کی بات نہیں ہوئی۔ ابو اتنی آسانی سے مان جائیں ناممکن۔ امی سادہ طبیعت کی مالک ہیں، ظاہری نمود و نمائش کو اہمیت نہیں دیتی، مگر ابو، انہیں منانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے کہ امی میرے کہنے سے پہلے ہی خوشی کے لیے راضی ہیں، ورنہ دونوں کو منانا پڑتا اور یہ خاصا مشکل ہوتا۔ اب ابو کو تو امی خود ہی قائل کر لیں گی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ خیال بار بار آتا کہ ابو نہیں مانیں گے، مگر ہم بھی منا کر دم لیں گے، اور جب امی خوشی کے گھر جا کر اس خواہش کا اظہار کریں گی تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے، بیچاری مر ہی نہ جائے۔ اسے سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ بھیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اکیلے بیٹھے ہنس رہے ہیں، شالی کا بھائی سے پتہ ہی نہیں چلا۔ جا گئی تم کامچور نکمی، امی بتا رہی تھی، ذرا سا کام کرنے کو کہا تو سر درد کا بہانہ بنا کر سونے چلی گئی۔ ایسے ہی گپ نہ لڑائیں بھیا، میرے تو سر میں اتنا درد ہو رہا تھا، امی نے خود ہی ریسٹ کا کہا تھا۔ آپ بتائیں نا کیوں مسکرا رہے تھے اکیلے اکیلے؟ تمہارا بچپن یاد کر رہا تھا۔ بالکل مکی ماؤس جیسی ہوا کرتی تھی تم۔ ایسی ہی مکی ماؤس ہوا کرتی تھی میں تو، اتنی پیاری تھی، اور مجھے پتا ہے آپ کچھ اور سوچ کر مسکرا رہے تھے، اب مجھے ٹال رہے ہیں۔ اچھا اگر پتہ چل گیا ہے تو پھر ٹل بھی چکو، میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ ابو بلا رہے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ ابو بلا رہے ہیں، شاید خوشنما کی بات ہی کرنا ہوگی، پتہ نہیں وہ راضی ہے یا اعتراض ہے۔ امی بھی موجود ہوں تو اچھا ہے، میرا ساتھ دیں گی۔ وہ خود کو پوری طرح تیار کر کے ابو کے سامنے پیش ہوا۔ برزین، یہ میری گاڑی کی چابی پکڑو، اور اس میں ایک گفٹ پیک رکھا ہے، وہ لے کر تمہیں آج رات احسان صاحب کی طرف جانا ہے، ان کے بچے کی برتھ ڈے ہے۔ مجھے بلایا تھا، مگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ادھر ادھر ضائع کروں۔ ابو، میری تو احسان صاحب کے ساتھ سلام دعا کے علاوہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ کیا سوچ کر آیا تھا اور ابو نے کیا بات کر دی، سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پہچانتے ہیں تمہیں؟ چلو اب جانے کی تیاری کرو، اور ذرا کچن میں اپنی امی کو بھی دیکھتے جانا، چائے بنانے گئی تھی، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ کچن میں آیا تو امی وہاں موجود تھی، چائے بن چکی تھی، وہ برتن سیٹ کر رہی تھی۔ یہ ابو بھی کبھی کبھی کمال کرتے ہیں، ہر بچے کی طرح اس نے بھی باپ کی بات پر آنے والا غصہ ماں کے سامنے اتارا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ کہہ رہے ہیں احسان صاحب کے بیٹے کی برتھ ڈے پر میں تو رہ نہیں سکتا، تم چلے جاؤ۔ اب بندہ پوچھے میں کوئی فارغ ہوں؟ آج کل ان کی ہر بات چپ کر کے مانتے جاؤ، اپنی بات بھی منوانی ہے یا نہیں؟ کون سی بات؟ خوشنما والی، اور کون سی؟ اچھا تو آپ نے ابھی تک ابو سے بات ہی نہیں کی، مجھے خواہ مخواہ آس دلا دی۔ مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ امی میں حیران ہوں آپ نے میرے لیے خوشی کا انتخاب کیسے کر لیا؟ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں کا رنگ پہچان گئی تھی، اور شالی نے بھی بتایا تھا بہت ستاتے ہو تم خوشنوا کو۔ امی آپ نے صحیح پہچانا تھا، مگر میں ڈرتا ہوں کیا میرے گھر والے اس ڈری سیمی مڈل کلاس کی ایک ایسی لڑکی کو جو کسی طرح بھی ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، وہی عزت وہی مقام دے سکیں گے جو کہ ایک بہو کا حق ہوتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں میں اس کی اداس زندگی میں مزید دکھ نہ لے آؤں۔ تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے برزین؟ بات اعتبار کی نہیں ہے امی، دیکھیے نا، جیسے بہو نئے گھر سے اچھی امیدیں وابستہ کر کے آتی ہے، اسی طرح لانے والے بھی دلہن سے کچھ امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ آپ لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اترے گی۔ پلیز ان سب باتوں کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ یہ سب باتیں میں سمجھتی ہوں، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہمارے گھر میں اسے وہ سب ملے گا جس کی امید لگا کر وہ یہاں آئے گی۔ تھینک یو امی، مجھے آپ سے یہی امید تھی، مگر میں یہ سب آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اور اب جلدی سے چائے لے کر جائیں، آپ کے مجازی خدا کافی غصے میں ہیں۔ تم نے باتوں میں لگا لیا، میں تو جا ہی رہی تھی، اب اگر انہوں نے کچھ کہا تو تمہارا نام لے دوں گی۔ صبح ابو کلینک چلے گئے، شالی اسکول، ماں بیٹا ہی گھر پر تھے۔ ملازمہ کام ختم کر کے گئی تو امی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ہو گئی آپ بھی فارغ؟ وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا۔ ہاں کام تو وہ کرتی ہے، مگر ساتھ ساتھ مجھے بھی رہنا پڑتا ہے۔
بہو آ جائے گی تو آرام ملے گا۔ کیا بات ہے، آپ کو اچانک بہو بہت یاد آنے لگی ہے؟ اس نے مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ امی سنجیدہ ہو گئیں اور بولی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم خوشنوا میں دلچسپی لے رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہیں جھوٹی تسلیاں بانٹنے کی عادت ہے۔ وہ لڑکی تو پہلے ہی بہت اکیلی، بہت دکھی ہے برزین، وہ آس کی ڈوری تھام کر بہت دور تک نہیں چل سکے گی، تھک جائے گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، جو آج تم نے یوں ہی عادت کے مطابق روا روی میں اسے دلا دی ہے، میں اسے پورا کر دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح تم وعدے کرتے رہو، اور میری کوشش ہوتی ہے لوگ مایوس نہ لوٹ جائیں۔ میں خود بھی کوشش میں لگ جاتی ہوں، اور تمہارے ابو سے بھی کہتی رہی ہوں۔ امی ایسی تو کوئی بات نہیں، اور یقین کریں میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کہ بہرحال اپنی پسندیدگی تم اس پر واضح کر چکے ہو۔ نہیں نہیں، پیچھے ہٹنے کا تو خیال نہیں، یہ ضرور سوچتا تھا آپ کو منانے میں مجھے مشکل پیش آئے گی۔ نہیں، میں تمہاری پسند پر راضی ہوں، اور رات تمہارے ابو سے بھی بات کی تھی، منا ہی لیا ہے انہیں بھی میں نے۔ چند روز تک ہم جائیں گے خوشنوا کی طرف۔ ان کا ارادہ تو چند روز کے بعد جانے کا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ وہ آج ہی اس کی طرف جائے، اور یہ خبر سنا کر اس کے چہرے کے رنگوں کا نظارہ کرے۔ دروازہ خوشنوا نے ہی کھولا تھا، اسے دیکھ کر چونکی، پھر پیچھے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ ہیلو خوشی، تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، امید ہے تم سن کر خاصی خوش ہوگی، اور اسی خوشی میں مجھے بھی خوش کر دو گی۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی جو بتا دوں تو نگاہ اٹھنا بھول جائے۔ وہ ذرا سا جھک کر شرارت سے بولا تھا، امی تو گھر پہ نہیں تو کیا ہوا، آپ تو موجود ہیں، پلیز ایک گلاس پانی لا دیجیے، اور چائے کی زحمت مت کیجیے گا، پچھلے زخم ہی بڑی مشکل سے بھرے ہیں۔ وہ پانی لینے چلی گئی۔ برزین خود ہی کمرے میں آ بیٹھا۔ پتہ ہے میرے ابو اور امی تمہارے ہاں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، رشتہ درکار ہے نا انہیں، اپنے ہونہار بیٹے کے لیے۔ گلاس خوشی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جسے برزین نے پھرتی سے کیچ کیا، اور بولا، اسی لیے چائے بنانے سے منع کیا تھا، ورنہ آج پھر ہاتھ جلا ہوتا۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو چائے پانی کو، یہ بتاؤ تمہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے میرے اور تمہارے رشتے پر۔ پلیز برزین صاحب۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اور ہاتھوں کی لرزش برزین سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، سمجھ گیا، اعتراض ہے، ٹھیک ہے، میں منع کر دوں گا انہیں، اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ خوشنوا نے جلدی سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور بولی، آپ ناراض ہو گئے، میرا یہ مطلب کب تھا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ برزین ستانے کے موڈ میں تھا، وہ کیا جواب دیتی، سامنا کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ کیا میں اس قابل ہوں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے برزین صاحب؟ خدشے نے سر اٹھایا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی، مذاق تو آپ کر رہی ہیں محترمہ، اتنی دیر سے جواب کا منتظر کھڑا ہوں، اور آپ ہیں کہ دیکھنے تک کی روادار نہیں۔ میں بڑی عام سی لڑکی ہوں، کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں۔ ارے واقعی، ملاؤ پھر ہاتھ، کہ میں بھی عام سا لڑکا ہوں، کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے خوشنوا کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ مسکرا دی، اور برزین کہہ رہا تھا، میں یہی مسکراہٹ تمہارے لبوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، آج بھی اور کل بھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔